بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میں نے میٹرک کا امتحان دیا، رزلٹ کا انتظار تھا، دن کاٹے نہ کٹتے تھے۔ میں نے مناہل کو فون کیا، کیوں نہ ہم انگلش امپروو کرنے کے لیے اکیڈمی میں داخلہ لے لیں۔ وہ بور ہو رہی تھی، فوراً بولی ہاں آئیڈیا تو اچھا ہے، لیکن کلاسز شام کو ہوتی ہیں، کیا اجازت مل جائے گی؟ ہم دونوں نے والدین سے بات کی، کچھ رد و قدوح کے بعد اس شرط پر اجازت ملی کہ ہم ساتھ جائیں گی، ساتھ واپس آئیں گی۔ گھر پاس تھے، پہلے بھی اکٹھی سکول آتی جاتی تھیں، اس سے باتیں کھل گئیں۔ کئی دنوں بعد ملاقات ہوتی تھی، اب روز ملا کریں گے۔ میرے گھر آ کر مناہل نے خوشی کا اظہار کیا۔ میری کوئی بھی بہن نہ تھی، تبھی بوریت ہوتی، مناہل کی وجہ سے بہن کی کمی پوری ہو جاتی۔ اس کے ابو کی آمدنی کافی اچھی تھی، یہ خوشحال لوگ تھے، کنبہ بھی مختصر تھا، ایک چھوٹا بھائی مناہل اور ماں باپ، ان کا گھر جنت جیسا تھا۔ محلے میں ان کی بڑی عزت تھی۔ ہم روز شام کو 4 بجے ساتھ اکیڈمی جانے لگیں۔ یہاں صرف انگلش پڑھائی جاتی تھی، آدھا گھنٹہ انگریزی بولنے کی پریکٹس بھی کروائی جاتی تھی۔ اکیڈمی میں استاد کے پاس ان کا ایک سابقہ شاگرد بھی آیا کرتا تھا۔ جب کلاسز ختم ہوتی وہ آ جاتا، غالباً وہ اسے پک اپ اینڈ ڈراپ کی سہولت دیتے تھے۔ ایک روز جو نہیں ہم کلاس سے نکلیں، وہ سامنے آ گیا، ہمیں بغور دیکھا، مجھے برا لگا۔ اس کا یوں تاکنا، نظریں نیچی کر لیں۔ کچھ دنوں بعد مناہل بولی لگتا ہے وہ نوجوان جو سر حمید کے پاس آتا ہے اب ہمارا پیچھا کرتا ہے، اکیڈمی تک آتا ہے، اندر نہیں جاتا، باہر کہیں رک جاتا ہے، جب ہم اکیڈمی سے آگے نکلتے ہیں ہمارے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ تم مڑ مڑ کر دیکھتی ہو نا، اس لیے آخر تم پیچھے کیوں دیکھتی ہو؟ اگر ایسا کرو گی تو وہ آتا رہے گا اور کبھی پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ کچھ دن بعد مناہل نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر ہم نے اس بات کر کے تعاقب کرنے کی وجہ نہ پوچھی تو لازم ہے کسی روز گھر تک پہنچ جائے گا، ہمارا گھر دیکھ لے گا۔ ابھی تو آدھے راستے کے بعد دائیں گلی میں مڑ جاتا ہے، دائیں گلی سے راستے اس کے گھر جاتا ہے، تبھی مڑ جاتا ہے۔ نادان، وہ ہمارے گھر تک کیوں آئے گا؟ ہمارے اس کا راستہ ایک ہے، اس لیے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ چلنے دو، کسی روز تھک کر بیٹھ جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میری بات مانو نازو، وہ ہم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں، تم اس سے بات کرنا چاہتی ہو۔ دیکھو، مصیبت کو آواز نہ دو۔ مناہل نہ مانی، اس سے بات کرنے پر اصرار کرتی رہی۔ میں اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ اسے بڑا شوق ہے لڑکے سے بات کرنے کا، تو کر لے۔ وہ میرے تیز چلنے پر بھی تیز نہ چلی، بلکہ اپنی رفتار اور آہستہ کر لی۔ اگلے دن جب ملاقات ہوئی، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، میں نے بھی نہ خریدا۔ اگلے دن چھٹی تھی، شام کو وہ میرے گھر آ گئی، جیسے بات دل میں نہ رکھ پائی رہی ہو، خود ہی بتانے لگی۔ جب تم آگے بڑھ گئی تو وہ میری طرف آیا اور بولا بہت دنوں سے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، آپ کی ساتھ فیل ہوتی ہے، موقع نہ مل رہا تھا اپنا مدعا بیان کرنے کا، آج موقع ہے، برا نہ لگے تو بات کر لوں۔ ہر روز پیچھے آتے ہو، پھر آدھے راستے سے مڑ کر غائب ہو جاتے ہو، بڑی الجھن ہوتی ہے۔ میں خود تم سے بات کرنا چاہتی تھی تاکہ یہ مسئلہ حل ہو۔ کیا یہاں ٹھہر کر بتاؤں؟ سڑک کنارے یا پیر یہ کہ کراس کرنے کے سامنے ایک چھوٹا سا کیفے کی طرف دیکھا جس میں فیملی روم بھی تھا۔ میں نے سڑک سے، اور اب طالب علم بھی گزرتے ہیں جو اکیڈمی میں ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، باقی یہاں بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ تبھی کہا مختصر بات کر لو، وجہ بتا دو ہمارے پیچھے آنے کی، اور کیفے میں بیٹھ کر کوئی داستان نہیں سنانی تمہیں، اور نہ میں نے سننی ہے، داستان ہی سنانی ہے، یعنی بات تھوڑی لمبی ہے، 10-12 منٹ لگیں گے۔ ایسی کون سی بات ہے؟ میں اپنی مشکل بتانا چاہتا ہوں۔ دراصل میں بہت غریب اور ضرورت مند لڑکا ہوں۔ معلوم ہوا ہے کہ آپ کے والد محکمہ تعلیم میں اس جگہ کام کرتے ہیں،
یا غریب طالب علموں کو وظیفے دیے جاتے ہیں۔ یہاں ہم زیادہ نہیں ٹھہر سکتے، ادھر سے اکیڈمی کے ٹیوٹر بھی گزرتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ سامنے کیفے میں چل کر بیٹھ، میں آتی ہوں۔ تو کیا تم اس کے ساتھ کیفے میں بیٹھی تھیں مناہل؟ ہاں تو اور کیا کرتی؟ پھر کیا بات کی اس نے؟ اس نے کہا وہ بہت دکھی انسان ہے، یتیم ہے، BA کے آخری سال میں رقم نہ ہونے کے سبب تعلیم کو ادھورا چھوڑنا پڑا۔ پہلے اکیڈمی آتا تھا، سر بھی کچھ مالی مدد کر دیتا کرتے تھے، اب نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے والد مجھے محکمہ تعلیم سے وظیفہ دلوا سکتے ہیں۔ امید کی ایک کرن دل میں جاگی، مگر بات کرنے کا حوصلہ نہ ہوتا تھا، اس لیے آپ کے پیچھے آتا۔ کسی دن آپ خود توجہ دیں گی تو شاید میں غریبی کو گریجویشن کرنے کا موقع مل جائے گا۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ تو کیا تم اس کے لیے ابو سے بات کر سکو گی؟ ابو سے نہیں، امی سے بات کروں گی، ابو کو کہہ کر خود ہی وظیفہ دلوا دیں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے لمبی سانس کھینچ کر کہا، اللہ کرے اس نے جو کہا ہے وہ سچ ہو۔ ویسے وہ لباس اور بزاقت سے ضرورت مند لگتا نہیں ہے، اب تم مجھے نیکی کرنے سے مت روکنا۔ مناہر برا مان کر بولی، میں روکوں گی تم بھی تو تم کون سا رک جاؤ گی؟ لیکن ایسی باتیں مصیبت لا سکتی ہیں۔ میں پھر کہتی ہوں کسی پر جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی ایک اجنبی پر۔ میری بات کا اس پر الٹا اثر ہوا۔ مناہل نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا، گریزاں رہنے لگی۔ وہ کوشش کرتی گھر سے ساتھ چلنے کے بعد علیحدہ ہو جاتی، کبھی کہتی آج پاؤں میں درد ہے، آہستہ آہستہ چلوں گی، تمہیں دیر نہ ہو جائے، سر کی ڈانٹ پڑ جائے گی، تم آگے نکلو۔ وقت پر پہنچوں، میں آ رہی ہوں 2 منٹ بعد۔ اکیڈمی زیادہ دور نہیں تھی، گھر سے اکیڈمی تک درمیان میں ایک بس سٹاپ ہوتا تھا۔ کہ مناہل کا ایسا رویہ دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ اب میں سٹاپ کی طرف چلی جاتی اور بس میں سفر کر کے اکیڈمی پہنچ جاتی۔ وہ آدھ گھنٹہ لیٹ آتی یا کبھی 15-20 منٹ بعد۔ میں کوئی سوال نہ کرتی، جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، پھر مزید سوال کر کے کیوں اس کو پریشان کرتی۔ سوال بھی نہ کرنا چھوڑ دیا، معلوم تھا کہ اس جواب مناہل سے بن پڑے گا۔ میری سہیلی تھی، آج کی نہیں بچپن کی، کیسے غافل رہ سکتی تھی؟ انجام پر میری نظر تھی تو آغاز پر اس کی۔ بہرحال کچھ دن بعد بالآخر خود پوچھ لیا کہ مناہل تم نے رضی کو کیا جواب دیا؟ میں نے اسے کہا ہے کہ ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی، مالی مدد بھی جو ہو سکے کروں گی تاکہ تم تعلیم مکمل کر سکو۔ اب یہ اس کا معمول ہو گیا، روز راستے میں رک کر مرضی سے باتیں کرنا میں تنگ آنے لگی۔ دوستی ختم کرنے کی دھمکی بھی دی، اس پر اثر نہ ہوا، اس نے اپنی راہ مجھ سے الگ کر لی۔ روز گھر سے اکیڈمی 10-15 منٹ دیر سے پہنچتی، اس نے ساتھ چلنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک روز پریشان ہو کر آنٹی ہمارے گھر آئیں، مجھ سے دریافت کیا، تم آ گئی ہو؟ مناہل کہاں رہ گئی ہے؟ مجھے آج جلدی گھر آنا تھا، تبھی سر سے چھٹی لے کر آئی ہوں، طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ آتی ہی ہوگی، کیا اکیڈمی کی چھٹی کا ٹائم بڑھ گیا ہے؟ وہ اب روز ہی لیٹ کیوں آنے لگی ہے؟ جی آنٹی، جب بھی ٹیسٹ وغیرہ کی تیاری کرنی ہوتی ہے ہم لوگ کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ میں نے بات بنا دی، حالانکہ جی نہیں چاہتا تھا مناہل کا پردہ رکھوں، لیکن پھر دوستی کا خیال آ گیا، سوچا اگر سچ کہہ دیا تو اس کی اکیڈمی جانا بند ہو جائے گا۔ رفتہ رفتہ مناہل سے میری دوستی اور بات چیت ختم ہو گئی، ہمارے راستے الگ ہو گئے۔ ابھی کالج کے داخلے میں دیر تھی، لہذا اس وقت میں کوئی ہر حال میں اکیڈمی جا کر اپنی انگلش کو بہتر کرنے میں صرف کرنا چاہتی تھی۔ امی کو بتا دیا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اما نے کہا کیوں نہ میں صفیہ کو باخبر کر دوں؟ میں نے منع کر دیا، نہیں امی، تھوڑے دنوں کی بات ہے، ابو کو پتہ چلا تو وہ مجھے بھی جانے سے روک دیں گے، ویسے بھی اب وہ باز آنے والی نہیں ہے، اس کا فون پر بھی رضی سے رابطہ رہتا ہے، جلد خود بخود اس کے والدین کو پتہ چل جائے گا۔ رزلٹ آ گیا، میں نے کالج میں داخلہ لیا۔ مناہل سے بات چیت نہ رہی تھی، اس کی امی کبھی آتی تو کہتی جانے سے کیا ہو گیا ہے،
روزانہ دیر سے گھر آتی ہے، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک روز اس کے والد نے اسے رضی کے ساتھ کہیں باہر دیکھ لیا۔ وہ تو بھاگ گیا، لیکن مناہل نہ بھاگ سکی۔ وہ ساتھ لے آیا اور خوب ڈانٹا، گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا۔ اس واقعے کے اگلے دن انکل ہمارے گھر آئے۔ ابو سے کہا، میری بیٹی آپ کی بیٹی کے ساتھ جانتی تھی، کیا اس نے کبھی ذکر نہیں کیا؟ اس نے ذکر کیا تھا، مناہل کو بھی کافی روکا، لیکن تمہاری صاحبزادی نے کس کی بات نہیں سنی تو ناز نے اس کے ساتھ دوستی ختم کر دی۔ میں آج کل آپ کو آگاہ کرنے ہی والا تھا۔ ابو نے انکل کو سمجھایا، دیکھو ساجد، تم نے بیٹی کا رشتہ کہیں نہ کہیں تو کرنا ہے۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، روک ٹوک پر اولاد باغی ہونے لگتی ہے۔ مار سے نہیں، پیار سے پوچھو۔ بلکہ میرا مشورہ ہے، لڑکے سے ملوا کر، اگر اچھا لڑکا ہے، شریف خاندان سے ہے، تو جہاں تمہاری لڑکی چاہتی ہے وہاں رشتہ کر دو۔ کسی اور سے زبردستی شادی کی تو ممکن ہے بعد میں زیادہ مسائل کھڑے ہو جائیں، یا پھر پکی ناخوش رہے۔ انکل تو غصے میں بھرے آئے تھے، لیکن ابو کو سمجھانے پر غصہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا۔ سوچ میں پڑ گئے کہ مہی الدین بات تو صحیح کر رہے ہیں، لڑکیوں کو گھر سے نکلنے کی آزادی دی ہے تو اب شادی میں مرضی کا حق بھی دینا چاہیے۔ انکل نے مناہل سے کہا، اس لڑکے کے گھر کا پتہ بتا دو تاکہ میں چھان بین کر لوں، لڑکے کے والدین سے مل لوں۔ اگر ٹھیک کرانا ہے تو سوچتا ہوں کوئی اس مسئلے کا حل ہو۔ مناہل کو امید نہ تھی کہ وہ ایسا کریں گے، وہ سخت مزاج کہلاتے تھے۔ خوش ہو گئی، فون پر رضی کو بتایا کہ ابو مان گئے ہیں تو فوراً اپنے والدین کو بھیجو، وہ ان سے ملنے کے بعد تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ رضی نے اسے تسلی دی، ضرور لاؤں گا، 1-2 روز بعد بتا دوں گا کب آ رہے ہیں۔ دن پر دن گزرتے گئے، وہ بہانے کرتا رہا لیکن والدین کو نہ لایا۔ مناہل نے تنگ آ کر رضی کو فون کرنا بند کر دیا تو خود اسے فون کرنا لگا، حالانکہ مناہل نے سختی سے منع کیا تھا، میں موقع دے کر خود تم کو فون کر لیا کروں گی، تم نہ کرنا۔ کبھی بھائی اور کبھی ابو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے فون اٹھا لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ رضی فون کرنے سے باز نہ آیا، جب بھی چاہتا نمبر ڈائل کر دیتا، وقت بے وقت گھنٹیاں بجتی رہتی۔ مناہل کے والد اور بھائی موجود ہوتے تھے تو وہ فون نہ اٹھاتی، وہ اٹھاتے تب جواب نہ ملتا، وہ فون بند کر دیتے۔ شک میں پڑ گئے، تب آنٹی فون اٹھانے لگی۔ ایک روز کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، شادی کرنا چاہتے ہو تو والدین سے ملواؤ ورنہ تمہاری پولیس میں رپورٹ کرتے ہیں۔ خوف کی وجہ سے وہ اپنے والدین کو لے آیا۔ آنٹی نے رضی کی والدہ سے کہا، بہن تم اتوار کے دن اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ آ جانا، مناہل کے والد اور بتایا کو روک لوں گی، مردوں سے مرد بات کر لیں گے، بعد میں ہم جواب دیں گے کہ آپ لوگوں سے ناطہ جوڑنا ہے یا نہیں۔ اتوار کو وہ لوگ نہ آئے۔ مناہل کی امی کو غصہ آیا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، اس سے پہلے کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے تم اپنے طور پر لڑکے کا پتہ کرو اور اس کی رپورٹ دو کہ ان لوگوں کو بات چیت کے لیے گھر بلانا چاہیے یا نہیں۔ ماموں نے چھان بین کی، رضی کے محلے میں جا کر پڑوسیوں سے معلومات لیں۔ پتہ چلا کہ رضی کی شادی ہوئی تھی لیکن کچھ عرصے بعد طلاق ہو گئی۔ اس کا باپ حیات نہیں ہے، گھر کا خرچہ تایا چلاتا ہے، جس کی بیٹی سے یہ لوگ منگنی کر چکے تھے، جانے کیوں ابھی تک یہ لڑکی کو رخصت کر کے نہیں لا رہے۔ لڑکے ایک پرائمری اسکول چلاتا ہے، مزید کیا سرگرمیاں ہیں یہ معلوم نہیں۔ ابھی تک کوئی ایسی بات تو اس کے بارے میں نہیں سنی ہے، یعنی پڑوسیوں نے صحیح کہا تھا یا پھر ایک اجنبی سے رضی کا پردہ رکھ لیا تھا۔ کچھ عرصہ خاموشی سے گزر گیا۔ مناہل نے ماں سے کہا، رضی کے والد نہیں ہیں، کوئی بزرگ رشتہ دار ساتھ نہیں ہوتا، اس کے تایا تو اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں اور رضی کی ماں آپ کے گھر آ چکی ہے، دوبارہ ہی آئیں گے رشتے کے لیے۔ اب ابو کو منا لیں کہ دیگر رشتہ داروں کو لانے کی شرط نہ لگائیں، رضی کی مجبوری ہے، رشتہ داروں سے ان لوگوں کا جھگڑا ہے۔ مناہل کی والدہ غصے میں آ گئی، کہنے لگی، لڑکی بیٹیوں کے رشتے اس طرح طے نہیں کیے جاتے،
اسے کسی نہ کسی بزرگ کو لانا پڑے گا۔ شادی جنسی کھیل نہیں ہے، جب تک صحیح طریقے سے وہ رشتہ لے کر کے لیے نہیں آتے تمہارے ابو کے لیے اس رضی کو منہ نہیں لگائیں گے۔ بہتر ہے کہ تم آ کے اس کھیل سے باز رہو، ورنہ رضی سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ مناہل ماں کی طرف مایوس ہو گئی تو ایک روز موقع پر گھر سے نکل گئی۔ صبح سے دوپہر پھر شام ہونے کو آ گئی۔ اس کے والد کے گھر لوٹ آنے کا ٹائم ہونے لگا۔ آنٹی سخت پریشان تھی، گھبرا کر ہمارے گھر آئیں اور مجھ سے پوچھنے لگی، بیٹی اب تو اس کا کالج جانا تک بند کرا دیا تھا اس کے ابو نے۔ تمام گھر میں آنکھوں کے سامنے رہتی تھی، اچانک آج صبح سے غائب ہے، جانے کہاں چلی گئی ہے؟ بہت پریشان ہوں۔ تمہارے انکل آتے ہی ہوں گے، وہ پوچھیں گے کیا جواب دوں گی، کہاں گئی ہے؟ یہ خیال تھا کہ شاید ادھر آ گئی ہو تم سے ملنے، لیکن جہاں بھی نہیں ہے۔ آنٹی وہ تو کافی دنوں سے نہیں آئی، مجھ سے اس کی ملاقات نہیں رہی ہے، تو پھر کہاں گئی ہوگی؟ وہ بیچاری کامتی کامتی چلی گئی۔ مجھے ڈر لگا کہیں آنٹی کچھ ہو نہ جائے۔ رات گزر گئی، مناہل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ یقین تھا کہ وہ رضی کے چکر میں نکلی ہے۔ اس کو تلاش کیا، وہ بھی گھر سے غائب تھا۔ گھر کو تالا لگا تھا اور اسکول بند تھا۔ سخت گرمی کی وجہ سے سرکار نے پرائمری اسکولوں کو 15 دن تک قبل چھٹی دی تھی، چھوٹے بچے بے ہوش نہ ہو جائیں، کیونکہ اکثر اسکولوں میں پنکھے اور ٹھنڈے پانی کی سہولت بھی نہیں ہوتی۔ ہفتہ گزرا کہ رضی کی ماں کا فون آ گیا۔ امی سے بات کی، بتایا کہ ان دنوں نالائقوں نے بزرگوں کی عزت کبھی پاس نہیں کیا اور اپنی مرضی سے کورٹ میرج کر لی ہے۔ اب مناہل آپ لوگوں کے پاس آنا چاہتی ہے معافی مانگنے کے لیے۔ مجھے فون کیا لیکن یہ نہیں بتایا کہاں ہے۔ میں اپنی بہن کے انتقال پر فیصل آباد گئی ہوئی تھی، میرے پیچھے انہوں نے یہ کارنامہ سار انجام دیا ہے۔ ماں نے شوہر سے بنتی کی، پیروں کو ہاتھ لگایا کہ آنے دو مناہل کو، کم از کم مزید بھگنے سے تو ہم اس کو بچا لیں گے۔ معلوم نہیں رضی مناہل کا کیا انجام کرے۔ پہلے انکل رضی نہ ہو رہے تھے، پھر بولے چلو آنے کا کہہ دو، رضی کی ماں کو ہم تک پہنچنے دو، بعد میں دیکھ لیں گے۔ آنٹی نے رضی کی والدہ کو فون کر کے کہا کہ ان کو کہو آ جائیں۔ 2 روز بعد ایک دن در پر دستک ہوئی۔ مناہل کا بھائی گھر پر تھا، اس نے دروازہ کھولا، سامنے وہ بنسٹ مری کھڑی تھی۔ بھائی نے دیکھ کر دہلیز پر نفرت سے تھوک دیا اور کہا خبردار اندر مت آنا، جہاں سے ہو یہ واپس چلی جاؤ، تمہارے لیے اب اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ بولی میں آؤں گی، دیکھتی ہوں تم کیسے روکتے ہو مجھے باپ کے گھر آنے سے۔ تبھی بھائی نے اسے دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ آواز سن کر انکل کمرے سے باہر نکلے اور پوچھا کون ہے؟ بدبخت مناہل آئی تھی ابو، میں نے دھکے دے کر دروازہ بند کر دیا ہے، آنے نہیں دیا۔ انکل نے دروازہ کھولا، وہ ابھی تک وہیں کھڑی ہوئی تھی، اندر آ گئی۔ ماں اسے کمرے میں لے آئی۔ آنٹی روتی تھیں اور ساتھ لان تان بھی کرتی جاتی تھیں۔ انکل اپنے کمرے میں چلے گئے، بیٹی سے بات نہ کی۔ مناہل اس روز گھر سے نہ گئی۔ رات کو انکل سے بیوی نے کہا کہ اس کم عقل کو گھر سے دھکے دے کر نکالنے کی بجائے آپ عزت سے رخصت کر دیں۔ بھی محلے میں بات نہیں پھیلی ہے، نکاح تو اپنی مرضی سے کر چکے ہیں، یہ بات اگر پھیل گئی آپ کی عزت مٹی میں ملے گی، اور یہ بھی عمر بھر رضی کے ورم و کرم پر ایک لاوارث لڑکی کی طرح زندگی گزارے گی۔ آپ کا ہاتھ مناہل کے سر پر نہ ہوا تو نہ جانے وہ اس کا کیا حال کرے۔ ہفتہ بعد میں مناہل کی رخصتی سادگی سے کر دی گئی۔ محلے سے چند شرفا کو مدعو کیا گیا، رشتہ داروں کو انکل اور آنٹی نے بلا لیا۔ وہ رخصت ہو کر رضی کے گھر چلے گئے۔ ابھی ماں باپ بیٹی سے ملنے نہیں جاتے تھے۔ مناہلی 2 ماہ بعد خود آ جاتی، بھائی اور باپ منہ نہ لگاتے، لیکن ماں ممتا سے مجبور ہوتی، بیٹی کو لے لگا لیتی۔ تاہم ابھی تک انکل نے داماد کو گھر آنے کی اجازت نہ دی تھی۔ بھی پہلا زخم نہ بھرا تھا۔ ایک روز وہ پئی مردانہ ڈھال ماں کے گھر آئی اور بستر پر گر گئی۔ ماں نے پوچھا کیا ہوا، خیر تو ہے؟ روتے ہوئے بتایا کہ رضی نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔
جسم پر مار پیٹ کی وجہ سے نیل پڑے ہوئے تھے۔ آئی نے آنٹی کی حالت دیکھی تو دل پکڑ لیا۔ باپ گھر آیا، بیٹی کا حال دیکھا، کہا مجھے پہلے ہی خبر تھی کہ کم اصل سے وفا نہیں۔ جس لڑکے کا خاندانی پن سے منظر ایسا ہو وہ جو کرے کم ہے۔ عمر بھر کا گھاؤ لگا کر مراحل نے میکے میں پناہ لی۔ خدا کا شکر کیا کہ باپ نے پناہ دی ہے، ورنہ کہاں جاتی۔ جن لڑکیوں کے وارث نہ ہوں ان کا انجام بخیر نہیں ہوتا۔